پاکستان کے اہم شہروں میں قادیانیوں کے غیر قانونی مراکز کا بڑھتا ہوا سلسلہ۔ ایک رپورٹ کے مطابق قادیانیوں نے پنجاب کے دو اہم شہروں خوشاب اور سرگودا میں غیر قانونی قادیانی مراکز کا سلسلہ بڑھا دیا ہے۔ چنانچہ پنجاب کے ضلع خوشاب میں قادیانیوں کے 24 نئے مراکز کا انکشاف ہوا ہے۔ اس کے علاوہ خوشاب سمیت پنجاب کے اہم شہروں میں حساس مقامات کے قریب قادیانیوں کی طرف سے اراضی خریدنے کا انکشاف بھی سامنے آیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ قادیانیوں نے صرف ایک سال کے عرصے میں 24 کے قریب غیر قانونی بیت الذکر نامی قادیانی مراکز خوشاب میں قائم کیے ہیں۔ یہ مراکز حال ہی میں مسلمانوں کے شدید احتجاج سے خوشاب میں تبدیل کیے جانے والے ڈی پی او کی خوشاب میں تعیناتی کے دوران قائم ہوئے۔ قادیانیوں کے غیر قانونی مراکز کے قیام کی اطلاع دینے کے باوجود پولیس اور انتظامیہ کی طرف سے تاحال کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ ذرائع کے مطابق ضلع خوشاب میں پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کے علاوہ پاکستان ایئر فورس کا مرکزی ریڈار سسٹم بھی نصب ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اکثر نئے قادیانی مراکز انہی حساس مقامات کے قرب و جوار میں قائم کیے گئے ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے اسرائیلی دورے کے بعد ضلع خوشاب میں قادیانیوں کے مراکز کا سلسلہ بڑھنا شروع ہوا، جس پر حساس اداروں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے رپورٹ پنجاب حکومت، ضلع انتظامیہ اور پولیس کو بھجوا دی ہے۔ ذرائع کے مطابق سابق ڈی پی او خوشاب کی تعیناتی کے دور میں لوگوں سے زبردستی اراضی قادیانیوں کو فروخت کرنے کے واقعات بھی ریکارڈ ہوئے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے ممبر پنجاب اسمبلی مولانا الیاس چنیوٹی نے انکشاف کیا کہ پنجاب کے اہم شہر سرگودا میں بھی قادیانیوں نے سستی زمینوں کو انتہائی مہنگے داموں خریدنے کا سلسلہ جاری کر رکھا ہے، جس سے شاہینوں کے شہر اور پاکستان کی دفاعی نوعیت کے حامل انتہائی اہم شہر سرگودا کے بارے قادیانیوں کے خفیہ عزائم کو اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ قادیانیوں نے سرگودا میں درجنوں ایکڑ اراضی 4 گنا قیمت سے بھی زائد میں خریدی۔ اگر کوئی مسلمان اپنی زمین نہ بیچے تو زور زبردستی سے ان سے زمین بکوائی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ سرگودا اور چنیوٹ شہر میں مسلمانوں کے نوجوان بچوں کو مختلف ہیلے بہانوں سے قادیانیت کی تبلیغ بھی دی جا رہی ہے۔ نوجوان لڑکوں کو ایک منصوبے کے تحت قادیانیت کے لیے کام کرنے والی لڑکیوں سے ملوایا جاتا ہے، جس کے بعد انہیں آہستہ آہستہ اسلام سے دور کرنے اور یورپ میں اعلیٰ تعلیم کا خواب دکھا کر قادیانی بننے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ قادیانی غریب گھرانوں کی بچیوں کو جہیز کا لالچ دے کر اور غریب بچوں کو نوکری کی آڑ میں گمراہ کر کے قادیانی بنا رہے ہیں۔ ان واقعات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قادیانی کس طرح اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نظریہ اسلام اور نظریہ پاکستان سے کھلواڑ کر کے مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ آئین پاکستان قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت بتاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے گزشتہ 44 سالوں سے قادیانیوں نے آئین پاکستان کے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا اور آج تک قادیانی آئین پاکستان کا نہ صرف تمسخر اڑاتے ہیں بلکہ بیرونی دنیا میں پاکستان کے آئین اور ریاست پاکستان کے خلاف خوب پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں۔ دوسری طرف دوغلے پن کا اظہار کرتے ہوئے قادیانی پاکستان کے وسائل اور پہچان کو استعمال کرتے ہیں۔ ایک خفیہ منصوبے کے تحت پاکستان کے اہم اور حساس شہروں میں بڑے پیمانے پر اراضی خرید رہے ہیں اور فلاحی کاموں کی آڑ میں غریب اور سادہ لوح مسلمانوں کو گمراہ کر کے قادیانی بنا رہے ہیں۔ ان حالات میں ریاست پاکستان اور پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ غیر مسلم قادیانیوں کی خفیہ سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھیں اور نظریہ پاکستان، نظریہ اسلام اور آئین پاکستان کے خلاف ان کی سازشوں کو بے نقاب کریں۔
اس کے لیے ضروری ہے کہ ریاست پاکستان قادیانیوں کی اہم اور حساس تنصیبات کے حامل شہروں میں بڑھتی ہوئی سرگرمیوں پر فوری ایکشن لے، اور جہاں کہیں قادیانی فلاحی کاموں کی آڑ میں مسلمانوں کو دھوکہ دے کر گمراہ کریں یا مسلمانوں اور ریاست پاکستان کو دھوکہ دینے کے لیے بیت الذکر نامی مراکز قائم کریں تو ان کا کڑا احتساب کیا جائے۔ اس کے ساتھ پاکستان میں بسنے والے ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے قادیانیوں کے فلاحی کاموں کی آڑ میں سادہ لوح مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا سلسلہ رکوانے کے لیے فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے اور غریب اور ضرورت مند مسلمان بھائیوں کی مدد کرے۔ یاد رکھیے، پاکستان لا الہ الا اللہ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے نام پر وجود میں آیا۔ ختم نبوت پر نقب لگانے والے قادیانی نظریہ پاکستان اور نظریہ اسلام کے مخالف ہیں، اس لیے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ بیدار اور حساس رہ کر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا چاہیے، اسی میں ان کی اور پاکستان کی فلاح ہے۔